پھر یہ کہ ہم ہر چیز کو ایسے دیکھتے ہیں کہ جو بھی ہو رہا ہے نا، غلط ہو رہا ہے نا، وہ بس پتہ نہیں اللہ تعالیٰ نے میری قسمت ہی خراب بنائی ہے اور کوئی چیز ٹھیک ہوتی ہی نہیں ہے. تو یہاں پہ بھی ہم اللہ کی قدر نہیں کر رہے. کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر کچھ غلط بھی ہو رہا ہے میری زندگی میں تو اس میں مجھے انڈرسٹینڈ کرنا ہے کہ کیسے یہ معاملات ٹھیک ہوں گے، کس طرح سے میں ان باتوں کو سمجھوں گی، کیسے میں چیزوں کو ٹھیک کروں گی. تو یہ جو سارے معاملات ہوتے ہیں ان کو بہت اچھی طرح سے اور بہت تحمل کے ساتھ دیکھنا ہوتا ہے. تو اللہ کی عظمت نہیں ہوگی تو ہم غلطیوں پہ غلطیاں کرتے چلے جائیں گے. اور اتنا ہو جاتا ہے ہمارے ساتھ کہ ہم کہتے ہیں بس یہاں تک اللہ کی لمٹ ہے، اب تو اللہ بھی کچھ نہیں کر رہا، اللہ سن نہیں رہا، میری فریاد نہیں پہنچ رہی، اللہ کر ہی نہیں رہا. نعوذ باللہ ایسے ایسے جملے لوگوں کے سننے کو ملتے ہیں کہ دل دہل جاتا ہے کہ یہ ایسی باتیں کیوں سوچ رہے ہیں، اس طرح کی باتوں پہ کیوں اپنی زندگی اس طرح سے گزار رہے ہیں. اور یہ ایک بہت ہی مشکل قسم کا سینیریو ہو جاتا ہے. اور پھر آپ دیکھیں ایسے ہی لوگ ہوتے ہیں پھر آخرت کے جو بہت سے مناظر ہیں، بہت سی باتیں ہیں، وہ ان کو بھی نہیں سمجھتے اور ان کو بھی ڈینائی کرنا شروع کر دیتے ہیں. ان کے اوپر بھی ان کا جو فوکس ہے وہ نہیں رہتا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورہ روم کی آیت نمبر 27 میں فرما رہے ہیں وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ، وہی وہ ذات ہے جس نے پیدا کیا اپنی مخلوق کو اور پھر ان کو دوبارہ زندہ کرے گا. پھر کیا بتایا گیا کہ اس سے بڑی مثال اور کیا ہو سکتی ہے جو اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں. وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَى فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. اگر ہم زمین اور آسمان کو ہی دیکھ لیں کتنی خوبصورت مثالیں اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے رکھی ہوئی ہیں. وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اللہ تعالیٰ غلبے والا ہے، حکمت والا ہے. اللہ کے کنٹرول میں سب کچھ ہے. اللہ پیدا کر رہا ہے انسانوں کو، اللہ تعالیٰ اس انسان کو آگے بڑھا رہا ہے. لیکن ہمارا پھر وہی کیجول ایٹیچیوڈ ہے، اتنا کیجول ایٹیچیوڈ ہے، نافرمانیاں کر رہے ہیں. کتنے معاملات میں ہم لمٹس کراس کرتے ہیں. ہم تو اپنے ماں باپ کی بات نہیں سننا پسند کرتے. اگر وہ ہمیں کوئی چھوٹی سی بات بھی کہتے ہیں، بیٹا یہ ادھر اٹھا کے رکھ دو، ہمارا موڈ خراب ہو جاتا ہے. اگر فرینڈ کہے تو ہم کہتے ہیں ہائے یو آر سو سویٹ، تم کتنا میرا خیال کرتی ہو، تم میرے بارے میں ایسے سوچتی ہو. لیکن اگر وہی بات ماں باپ کہتے ہیں تو ہمیں تکلیف ہونی شروع ہو جاتی ہے، ہمیں ہمارا موڈ خراب ہو جاتا ہے، ہم رشتوں کی قدر نہیں اس طرح سے کرتے. اسی طرح آپ دیکھیں ہمیں پتہ ہوتا ہے اسکرینز ہمارے پاس ہیں کہ ہم نے یہ کام نہیں کرنا. ہم کتنی قسمیں باتیں کھا کے اپنے والدین سے فون لیتے ہیں، اکاؤنٹس بناتے ہیں، لیکن آپ دیکھیں ان کے ساتھ ہم کیا معاملہ کرتے ہیں. ہمیں پتہ ہوتا ہے ہم کہاں کہاں اپنے دل سے فتویٰ لیا کریں نا. لڑکوں سے بات کر رہے ہیں اور ہم کہہ رہے ہیں جسٹ کلاس فیلو. اب دیکھیں کوئی پروجیکٹ پہ مجھے کام کرنا تھا، مجھے ان سے بات کرنی تھی، لیکن ہمیں پتہ ہے ہم کہاں کہاں اللہ کی لمٹس کراس کر رہے ہیں. اس طرح کئی دفعہ ہم ایسے کام کر رہے ہوتے ہیں جس میں لک بزی ڈو نتھنگ، لیکن وہ ساری ایفرٹس ویسٹ ہو رہی ہوتی ہیں. اللہ تعالیٰ کے پاس تو وہ رجسٹر نہیں ہو رہی ہوتی اور سارا کیا کرایا اس پہ پانی پھیر دیتے ہیں. پہلے کسی کے لیے کام کیا اور پھر اس کو غصے میں آ کے باتیں بھی سنا دی. ہم سارا دن گانے سن لیتے ہیں، گانے پوچھ لو، اور انسٹا پہ کچھ لگانا، اسنیپ چیٹ پہ ہم نے اسٹریک نہیں بریک ہونے دینی، ہم نے 2 سیکنڈ کے بعد کچھ نہ کچھ اس پہ لگانا ہے اور لگاتار ہم نے اپنی پریزنس، سوشل میڈیا پریزنس رکھنی ہے، نہیں تو ہمیں فومو شروع ہو جاتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کے لیے تو کوئی فومو نہیں ہے. کوئی ہم اللہ کا ذکر نہیں کرتے، کوئی اللہ کو یاد نہیں کرتے، کوئی دعائیں نہیں پڑھتے، کوئی اذکار کا ہمیں نہیں پتہ ہوتا. بیسیکلی ہم ہر جگہ پہ کیا کر رہے ہیں، ڈیزائر بیس زندگی جو ہے اس کو بہت زیادہ امپورٹنس دے رہے ہوتے ہیں. اس سے جو ہے ہمارے لیے آگے پیچھے ہونا بہت مشکل ہو جاتا ہے. یہ ایک ہمارے لیے بہت مشکل مرحلہ ہوتا ہے اور اسی لیے ہمیں ان چیزوں کے بارے میں محتاط ہونا ہوتا ہے. تو آپ دیکھیں یہ جو چیزیں ہیں ساری کہ ان کے بارے میں ہمیں سوچنا ہے. ہمیں اپنے کیجول ایٹیٹیوڈز کے بارے میں ایسا گلٹ نہیں لینا، ایسا نہیں سوچنا کہ ہم کہ مجھے تو اتنا ڈر لگ رہا ہے، میں نے مے بی قرآن ہی نہیں پڑھنا، مے بی اس سے بیونڈ یہ کلاسز نہیں اٹینڈ کرنی. نہیں، ہمیں یہ سمجھ آنی چاہیے کہ اگر اس طرح کے میرے کیجول ایٹیٹیوڈز ہیں تو واٹس دا روٹ کاز آف دیٹ، اور اس روٹ کاز کو میں نے وہاں سے پکڑنا ہے. اب آپ دیکھیں یہاں پہ پھر اسی بک میں شیخ کہتے ہیں وَلَا قَدَرُ اللَّهُ حَقَّ قَدْرِهِ مَن يَخْشَ النَّاسَ وَلَا يَخْشَ اللَّهَ. اب الٹیمیٹ رزلٹ کیا ہو جاتا ہے، جو اللہ کی قدر ویسے نہیں کرتا جیسے اس کا حق ہے کرنے کا، تو اس کی زندگی میں لوگوں کا ڈر بہت آ جاتا ہے، پیپل پلیزنگ آ جاتی ہے. وَلَا يَخْشَ اللَّهَ، اللہ کا ڈر ختم ہو جاتا ہے. یعنی اس کو ڈرنا تو اللہ سے چاہیے. اب آپ دیکھیں ہم تو چھوٹی چھوٹی باتوں پہ یہ کہتے ہیں کوئی دیکھے گا تو کیا کہے گا، ہائے کسی کو یہ دیں گے تو ایسے ہی اچھا لگے گا، توبہ توبہ یہ تو بہت ہی بری بات ہے، یہ تو ٹھیک نہیں لگ رہا. حالانکہ آپ دیکھیں کیا ہے، ساری زندگی ہم اسی فکر میں گزار دیتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے، اور آخر میں لوگ صرف اتنا ہی کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون. لوگ تو اس کے بیونڈ نہیں ہمارے بارے میں سوچتے. لوگ تو جو ہیں
آگے بڑھ جاتے ہیں. ہم جن لوگوں کے پیچھے اپنی زندگیاں لگاتے ہیں اور ہم وہ کام جو کرنا چاہیے اس کی طرف توجہ ہی نہیں دیتے. تو بات یہ کہ جو اللہ کی قدر کو نہیں پہچانتا اس کے لیے دو چیزیں جو ہیں اس میں ڈفرنس آپ کو نظر آئے گا، جو پہچانتا ہے جو نہیں پہچانتا. ایک جو کیجول ہے نا، نماز میں بھی کبھی ادھر کھجلی کبھی ادھر کھجلی، نماز میں سجدے کی جگہ پہ فوکس نہیں ہے، ارد گرد جو لوگ ہیں ان کے اوپر فوکس ہے. کچھ لوگ تو اپنی آنکھوں کے ذریعے آپ کو دروازے تک سی آف کر کے آتے ہیں، کہنے کو وہ نماز پڑھ رہے ہیں. اور کچھ لوگ ہیں جب پڑھ رہے ہوتے ہیں نماز تو آپ کہتے ہیں سبحان اللہ، کاش اللہ تعالیٰ مجھے بھی ایسی نماز پڑھا دے. وہ باڈی پوسچر ہوتا ہے کیونکہ وہ فوکسڈ ہوتے ہیں اپنے رب کے ساتھ کنیکشن میں. تو ہمیں ہر معاملے میں دیکھنا ہے کہ یعنی اگر ہم قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں لیکن دماغ چل رہا ہے وہ جو ہمارے فون کی ٹنگ ٹنگ ہو رہی ہے اس پہ، میرے اندر کیا کوالٹیز آ رہی ہیں، میرا کہاں پہ کیجول ایٹیچیوڈ ہے، میرا کہاں پہ فوکسڈ ایٹیچیوڈ ہے. مجھے اس چیز کے بارے میں خوب غور و فکر کرنا ہے. سورہ یاسین کی ورس نمبر 60 اور 61 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں الم احد الیکم یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان انہ لکم عدو مبین. یہاں پہ ایک وارننگ دی گئی نا کہ بنی آدم تمہیں کیا یہ نہیں سمجھ آتی ہے کہ تم شیطان کی عبادت نہ کرنا کیونکہ وہ تو تمہارا پکا دشمن ہے. وَأَنِ اعْبُدُونِي هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ، میری عبادت کرنا اور یہی سیدھا راستہ ہے. اب یہاں پہ بھی ہم بالکل سٹک ہوتے ہیں. ہم کیونکہ اللہ کی عظمت کو نہیں پہچانتے تو اپنے دشمنوں کو بھی نہیں پہچان پاتے. وہ دشمن جس کو کھلا دشمن کہا گیا، ایک طرف پیپل پلیزنگ ایٹیچیوڈ آتا ہے، دوسری طرف شیطان کے نرغے میں ہم ہر وقت جانے کے لیے تیار بیٹھے ہوئے ہیں، بالکل اس کے ساتھ پکی دوستیاں ہم نے کی ہوئی ہیں. میں اس کے بارے میں پڑھ رہی تھی تھوڑا سا. آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت بھی پوری دنیا میں بہت سارے چیلنجز ہیں. لوگ سیٹینک ورشپ میں ہیں اور اس میں دیکھ رہی تھی کہ جو ماڈرن سیٹنزم ہے 21 سینچری کی، یہ اس کو وہ کہتے ہیں اٹ از لارجلی مس انڈرسٹوڈ. کیا اس میں صرف یہ نہیں کہ وہ شیطان کی پوجا کر رہے ہوتے ہیں، ڈیول کی پوجا کرتے ہیں، اس میں ایتھیسٹ آ رہے ہیں، ہیومنسٹکس آ رہے ہیں، پولیٹیکل ایکٹیویزم آ رہی ہے. اور اس میں فوکس کیا کر رہے ہیں؟ اٹانومی پہ، کہ بس تمہاری ذات، سیکولرزم پہ. اور اینڈ ریبیلین اگینسٹ اتھارٹی، کہ کوئی ایک تمہیں کیوں کہے، اماں ابا کی ہمت کیسے ہو کہ تمہیں کچھ کہیں، کوئی اتھارٹی تمہیں کیوں کہے، تمہاری اپنی زندگی ہے. اسی لیے تو مینٹل ہیلتھ کے چیلنجز ہمیں فوراً ہوتے ہیں. ہر بات پہ ہم کہتے ہیں کیونکہ میرے گھر والوں نے مجھے نماز پڑھنے کے لیے کہا تو مجھے سفوکیشن ہوئی، مجھے اس سے انزائٹی ہو رہی ہے. شوہر جو ہیں وہ قوام ہیں اور قوام اس طرح کے جیسے اللہ کے حکم کے مطابق ہیں. وہ مجھے کہتے ہیں تم آرام سے گھر رہو، میں تمہیں کما کے کھلاؤں گا، مجھے سفوکیشن ہو رہی ہے. اللہ کے احکامات کے مطابق کوئی کام ہو رہا تو وہاں پہ بھی ہمارے ساتھ یہ ہوتا ہے. تو یہ جو سیٹینک ورشپ ہے اور آج کل کی جو آرگنائزیشنز ہیں یہ ایتھیسٹک بلیفز کے ساتھ چلتی ہیں. دے ڈونٹ وانٹ ٹو بلیو ان گاڈ، اور وہ کچھ بھی نہیں مانتے، اور پھر وہ شیطان کو ایز اے سمبل لے لیتے ہیں. انڈیویجولزم ہے، ڈیزائرز ہیں، اور اس طرح کی چیزوں میں لیتے ہیں. اور اس کے علاوہ کیا ہے کہ وہ کوئی ایک کہتے ہیں کہ کوئی ہائی بینگ ہونا چاہیے جو ہمیں مزے کراتا رہے، ہماری مزے کی زندگی ہو. اور اس میں بہت ساری ان کی آرگنائزیشن ہے، جیسے سیٹینک ٹیمپل ہے. یہ ایک بہت ویزیبل گروپ ہے آج کل. اس میں بہت سارے لوگ ہیں جو کہ چرچ سے اور اسٹیٹ سے اپنے آپ کو سیپریٹ کرتے ہیں اور وہ پھر اس طرح کی چیزوں پہ چلتے ہیں. اور چرچ آف سیٹن بھی ہے جو کہ 1966 میں بنا تھا، اور انہی چیزوں پہ چل رہے ہیں. ان کے آپس میں بھی جھگڑے چلتے رہتے ہیں. پھر اسی طرح سے ان کی ایکٹیویٹیز کس طرح کی ہیں؟ پولیٹیکل ایکٹیویزم ہے، ریپروڈکٹیو رائٹس، کہ جی ہر ایک کو رائٹ ہونا چاہیے کہ جی اگر ابارشنز کروانا ہے یا کچھ اور تو وہ کر سکیں. اچھا، پھر اس میں ان کی رائٹس میں اور انہوں نے کون کون سی چیزیں ڈالی ہوئی ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جی 7 کور ٹینٹس ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جی مطلب فریڈم ایسا ہونا چاہیے کہ بس جو انسان جو کرنا چاہتا ہے وہ کرتا رہے. ریچولز ان کے ہیں بہت سارے جس کو وہ فالو کرتے ہیں، اور غلط قسم کے ریچولز ہیں. تو اللہ تعالیٰ کی جو عظمت ہے وہ کیا ہے؟ وہ میچ لیس ہے. فَسُبْحَانَ ذِي الْجَبَرُوتِ وَالْمَلَكُوتِ وَالْكِبْرِيَاءِ وَالْعَظْمَةِ الْغَنِي عَمَّا سَوَى، کہ اللہ تعالیٰ کی جو کبریائی ہے، بڑائی ہے، بادشاہت ہے، عظمت ہے، اس کا کوئی مقابلہ نہیں. وَسُبْحَانَ الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. آسمان زمین کو دیکھیں. اور جتنے ہم نے سسٹمز پہ بات کی ہیں، پچھلا سیشن بھی جو ہے اس کو دوبارہ سنیں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ اللہ تعالیٰ کی عظمت کا کوئی مقابلہ نہیں ہو سکتا، کسی بھی طرح سے نہیں ہو سکتا. یہاں پہ شیخ جو ہے فقہ القلوب میں ایک بڑی خوبصورت مثال لے کر آتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ایک پہاڑ ہے نا، ایک پہاڑ اور ایک ذرہ، اس کے مقابلے میں کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے.
تو اللہ کی عظمت اور اس کے مقابلے میں دنیا میں کوئی بھی ہمیں کوئی پاور نظر آتی ہے، کوئی اتھارٹی نظر آتی ہے نا، ان کا موازنہ سمجھیں اس طرح ہے، اللہ کی عظمت کے مقابلے میں کوئی چیز کچھ بھی نہیں ہے۔ تو میں نے سوچا اچھا تھوڑا سا میں ریسرچ تو کروں، تو اس میں پڑھی تھی کہ دا سائز ڈفرنس بٹوین ماؤنٹین اینڈ اے ڈسٹ پارٹیکل از ویری واسٹ، اٹس اسپیننگ فرام 10 آرڈرز آف میگنیچیوڈ۔ ماؤنٹین جو ہیں کلو میٹرز میں میئر ہوتا ہے، تھاؤزنڈس آف میٹرز، لیکن جو ایک اسٹینڈرڈ ڈسٹ پارٹیکل ہے وہ مائکرو میٹرز میں اس کو جو ہے وہ تولا جاتا ہے، دیکھا جاتا ہے۔ اور پھر دیکھیں کیا ہے، دا سائز ڈفرنس بٹوین ماؤنٹین اینڈ ڈسٹ پارٹیکل از واسٹ کورنگ رفلی 10 to 11 آرڈرز آف میگنیچیوڈ، اتنا واسٹ ہے۔ اور یہ تو ویسے مثال انہوں نے دی ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے تو یہ بھی مثال جو ہے نا یہ چھوٹی ہے چیز، کہ اللہ تعالیٰ کی عظمت کو اگر ہم نے سمجھنا ہو۔ اور یہاں پر ایک حدیث بھی آتی ہے جس میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک یہودی جو اسکالر تھا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے کہا او محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آن دا ڈے آف ریزریکشن، اس دن آخرت کے دن، قیامت کے دن، اللہ تعالیٰ ایک انگلی میں تمام زمین کو اٹھائے گا، ایک انگلی میں تمام کائنات کو پکڑے گا، ایک انگلی میں پہاڑوں کو، ایک انگلی سے پانی اور مٹی کو، جو کچھ بھی ہے دنیا میں، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہے گا ان المالک، ان المالک، میں ہوں بادشاہ، میں ہوں بادشاہ۔ اور جب انہوں نے یہ بات بولی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا دے، ان کی بات پہ مسکرائے، کہ انہوں نے کہا کہ ہاں آپ نے بالکل صحیح بات کی۔ اللہ تعالیٰ کے لیے ساری چیزیں ایسی ہیں جن کو سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ تو کیا امپیکٹ ہونا چاہیے ہماری زندگی پہ جب ہمیں اللہ تعالیٰ کی عظمت کا احساس ہو جائے؟ اللہ سے محبت، سب سے پہلے یہ ہونی چاہیے، اللہ سے محبت، اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک کنیکشن میرا اسٹرانگ ہو جائے، میں جس چیز کو بھی دیکھوں مجھے اللہ سے محبت ہو۔ آپ دیکھیں نا جیسے آج کل ہم ٹرم بولتے ہیں انفلوئنسرز، انفلوئنسر وہی ہوتا ہے نا جو ایک امپیکٹ کریٹ کرتا ہے، اپنی میجسٹی بتاتا ہے، اور ہم اس کے پیچھے فین فالوئنگ کے ساتھ چل رہے ہوتے ہیں، ہمیں ان سے بڑی محبت ہے، ہم اس کو جانتے بھی نہیں، وہ ہمارے لیے کچھ کرتا بھی نہیں، ایویں تماشے کر کے ہمیں ہنسا کے چلا جاتا ہے، تھوڑی دیر کے لیے ڈوپامین مل جاتی ہے ہمیں، ہم اسی سے راضی۔ لیکن اللہ کی عظمت آپ کی زندگی میں آ جائے تو آپ اس اللہ کی محبت آپ کی بڑھتی ہے، اللہ کی عظمت جو ہے آپ اس کو انجوائے کرتے ہیں، اس کو فیل کرتے ہیں اپنی زندگی میں، اللہ کے اوپر آپ کا ٹرسٹ ہوتا ہے، اعتماد بڑھتا ہے، آپ اپنے رب پہ بھروسہ کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں اللہ مجھے کافی ہے۔ اللہ سے ڈر بھی لگتا ہے کہ میں کہیں کوئی غلط کام نہ کروں، امید بھی رہتی ہے ہر معاملے میں کہ اگر کوئی غلطی ہوگی نا تو لوگ جو مرضی بول دیں اللہ مجھے معاف کرنے والا ہے۔ پھر یہ کہ اللہ کی اطاعت کے لیے انسان تیار ہوتا ہے، وانٹس ٹو اوبے اللہ تعالیٰ، اور نافرمانی سے انسان بچنے کی بھرپور کوشش کرتا ہے، اور اس کو عبادت میں لذت بھی محسوس ہوتی ہے۔ یہ پورا پیکیج ہے جو کہ آپ کو فیل ہونا شروع ہو جاتا ہے، آپ کی زندگی میں بڑھنا شروع ہو جاتا ہے۔ اسی لیے آپ یاد رکھیں سورہ یونس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ آیت نمبر 3 میں کیا فرماتے ہیں، ذالکم اللہ ربکم فاعبدوا افلا تذکرون، یہ ہے تمہارا رب، بس اسی کی تم عبادت کرو، کیا تم غور و فکر نہیں کرتے، تذکیر نہیں کرتے، سمجھتے نہیں ہو اس بات کو، مائنڈفل نہیں ہو اس معاملے میں؟ اور اسی پہ یہ جو چیپٹر ہے یہ یہاں پہ ختم ہوتا ہے۔ آپ نے میرا یہ سوال تھا کلاس کے اباؤٹ نہیں ہے، مجھ سے آج نا ایک وعدہ خلافی ہو گئی ہے، غلطی سے ہو گئی ہے، پتہ نہیں کیا، اب مجھے 3 روزے رکھنے پڑیں گے۔ اگر تو وعدہ کیا تھا، پکا وعدہ کیا تھا اور آپ نے کہا تھا تو ٹھیک ہے، لیکن اگر آپ کی ویسی کمٹمنٹ ہے تو استغفار پڑھ لیں اور کچھ بھی نہیں۔ اسی لیے کہتے ہیں نا کہ جب آپ کمٹمنٹ کریں تو اس کمٹمنٹ کو پورا کریں، اور اگر آپ کمٹمنٹ کو پورا نہیں کر سکتے تو ٹائملی بتا دیں کسی کو۔ تو اگر آپ کو اتنا گلٹ ہو رہا ہے تو رکھ لیں روزے۔ جی آپ ہی، میں نے ان سے وعدہ کیا تھا کہ میں آپ کا نا، اس نے مجھے ایک بات بتائی تھی کہ میں کسی کو نہیں بتاؤں گی، اور مجھے بڑے مہینوں بعد آج پتہ نہیں غلطی سے منہ سے نکل گئی ہے، تو میں کہہ رہی ہوں کہ اب روزے رکھنے پڑیں گے، وعدہ خلافی ہو گئی۔ دیکھیں جب آپ کہتی ہیں نا اس طرح کے روزے رکھنے پڑیں گے تو لگتا ہے کہ پتہ نہیں آپ کو کوئی جیل میں بند کیا جا رہا ہے۔ آپ کو تو بہت خوشی خوشی یہ بات کہہ دینی چاہیے مجھ سے غلطی ہو گئی، لیکن الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے اس میں بھی ایک راستہ رکھا ہوا ہے، میں انشاءاللہ روزے رکھوں گی اور وہ اس کا کفارہ ہو جائے گا۔ اپنی زندگی کے چیلنجز کو پازیٹیو طریقے سے لیا کریں، نیگیٹو طریقے سے نہ کام کیا کریں، یہ تو آپ اپنے پھر مسئلے خود بڑھاتے ہیں، بوجھ نہیں لگنا چاہیے ہمیں دین کا کوئی بھی کام۔ ابھی ہم نے یہی بات کی ہے کہ الحمدللہ اللہ نے کتنی آسانی رکھی ہوئی ہے جس سے یہ مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ میرا کوشچن یہ ہے کہ جب ہم ریپروڈکٹیو رائٹس کے ٹاپک پر تھے، آر یو سیئنگ کہ ایون ریپروڈکٹیو رائٹس ہیں دیز آر ناٹ اوکے ان اسلام؟
جو ریپروڈکٹیو رائٹس اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیے ہیں اسلام میں, وی آر اوکے ود دیٹ. اور جو ریپروڈکٹیو لائف کے رائٹس باقی مانگتے ہیں ادر دین دیٹ, وی آر ناٹ اوکے ود دیٹ. سمپل. No, but what about abortion? Is that okay? I mean, as long as the girl, as long as you're okay with it, it should be fine, shouldn't it? آپ نے قرآن کتنا پڑھا ہوا ہے؟ میں نے ٹرانسلیشن ایز سچ بہت کم پڑھی ہے. تفسیر کی اوکیجنل کلاسز ہوتی ہیں میری, بٹ ان جنرل میں نے قرآن ایٹ لیسٹ 5 times مکمل کیا ہوگا. اچھا, ماشاء اللہ. آپ کا کیا خیال ہے کہ اسلام کیا کہتا ہے ابارشن کے بارے میں؟ میں نے اس کے اوپر کبھی ایز سچ ٹاپک پہ ریسرچ نہیں کی. دس از میں آپ کو ریسرچ کے بارے میں نہیں کہہ رہی, میں جنرلی پوچھ رہی ہوں آپ کا کیا خیال ہے؟ مجھے لگتا ہے کہ ایز لانگ ایز وہ, بیکاز دا فیٹس از ناٹ, وہ ایک ایکچوئل ہیومن بینگ نہیں ہے, اس کی اتنی سیم ویلیو نہیں ہے ایز این ایکچوئل چائلڈ. So I think it should be all right as long as it's within 6 to 14 months, weeks. I mean, آئی تھنک پہ اسلام نہیں چلتا نا. میں نے آپ سے یہ پوچھا تھا کہ آپ کا کیا خیال ہے کہ قرآن کیا کہتا ہے, اسلام کیا کہتا ہے. آپ تو اپنا اوپینین دے رہی ہیں کہ آپ کا یہ خیال ہے. میں تو آپ سے پوچھ رہی ہوں کہ قرآن میں کیا ہے, یا اسلام الاؤ کرتا ہے کہ نہیں کرتا. کرتا ہوگا. I'm not sure. میں نے اس کے اوپر کبھی وہ والی ریسرچ نہیں کی کہ پراپر بیٹھ کے کرنی ہوتی ہے. کرتا ہوگا. چلیں تھوڑا سا ریسرچ کیجیے گا. یہ کنڈیشنل ہے, ٹھیک ہے, یہ کنڈیشنل ہے. ابھی یہ ٹاپک نہیں ہے اس لیے میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گی, لیکن یہ کنڈیشنل اس طرح سے ہے, کچھ کنڈیشن میں الاؤڈ ہے اور اس طرح الاؤڈ نہیں ہے کہ اگر لڑکا لڑکی ہسبینڈ وائف کہتے ہیں کہ جی ہم دونوں فیل کر رہے ہیں کہ ہمیں بچہ نہیں چاہیے تو چلو جی فارغ کرو اس کو. کیئرلیسنس کے بعد they just go, oh well, and then they get an abortion. نو, دس از ناٹ الاؤڈ. اور اگر آپ میڈیکلی بھی دیکھیں گی تو یہ چیز تو اتنے زیادہ پرابلمس لے کر آتی ہے کہ آپ کو مسئلہ پڑتا ہے. یہ بہت جس سچویشن میں abortion increases the rate of a miscarriage and then an early menopause, یہ ساری کنڈیشن ہوتی ہیں. جی, تو اسی لیے اسلام اس کو نہ انکریج کرتا ہے نہ الاؤ کرتا ہے. دیر آر فیو کنڈیشنز, اور وہ پراپر میڈیکل کنڈیشن ہے اور اس میں پورا بورڈ بیٹھ کے ڈیسائیڈ کرتا ہے, تو پھر اس کے بعد ہوتی ہے. So basically with extreme conditions, in certain conditions یہ allowed ہے. It's not encouraged, it's not discouraged, it's a neutral topic in Islam. آپ میرے سے کیا جواب سننا چاہ رہی ہیں؟ میں سننا نہیں چاہ رہی, میں بس جو آپ بول رہی ہیں اس سے کنکلوڈ کر رہی ہوں. نہیں, میں آپ کو کنکلوژن اس لیے نہیں دینا چاہ رہی کیونکہ آپ کا تھوڑا سا نالج بیس تھوڑا ویک ہے نا اس معاملے میں, تو آپ پھر مجھے ہر جگہ کوٹ کریں گی کہ انہوں نے بتایا تھا کہ اٹ از الاؤڈ. یہاں پہ ان چیزوں کو اس طرح آپ نہیں کہہ سکتے. میرے پاس کوئی بھی آ کے پوچھتا ہے تو میں کہتی ہوں گو ٹو اے اسکالر, ٹیل دیم اباؤٹ یور ہول چیلنج اینڈ دین دے ول گائیڈ یو آن دیٹ. Because Islam is based on what your experience is. No, Islam is based on sound foundations. According to those foundations, the decision will be given by a scholar. کیونکہ یہ کسی کی زندگی کا معاملہ ہے, اور زندگی کے معاملے ہم جنرل کیجول ڈسکشن میں اور کسی کو کیجولی کوٹ کر کے نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے, Okay, thank you. ویلکم. اچھا میم, میں نے یہ کیا تھا نا کہ میں نے میرا بیٹا بیمار تھا تو میں نے اس سے نا صدقہ مانا ہوا تھا نا, ہاسپٹلائز تھا, تو میں نے کہا میں جو ہی ادھر سے فارغ ہوئی تو میں اس سے نا بکرا صدقہ کروں گی. پھر میں آئی تو میں نے بکرے کی جگہ نا میں نے ایک اب میری فیملی میں ہی پرسن ہے, ٹھیک ہے, لائک میری سسٹر بہت غریب ہے, تو یہ میں نے کہا کہ جتنی اس کی قیمت بنتی تھی مطلب 20,000 25,000 تھوڑے تھوڑے پیسے کر کے میں اس کو دیتی رہی ہوں, تو وہ میرا صدقہ لگ گیا ہوگا یا کہ مجھے وہی بکرا ہی لے کے دینا پڑے گا صدقہ. نیت میری یہ تھی کہ میں اس نیت سے دے رہی ہوں کیونکہ وہ بہت نیڈی ہے, بہت زیادہ سسٹر ہے. یہ جو آپ اس طرح کے مسائل پوچھ رہے ہیں نا, یہ جو فک ایکسپرٹ ہوتے ہیں نا, جو فکی چیزوں کے بارے میں آپ کو اوپینین دیتے ہیں, آپ کو یہ چیزیں ان سے پوچھنی ہیں. میں فکی ایکسپرٹ نہیں ہوں, تو اس لیے ایسے سوالات جو ہوتے ہیں آپ جب کسی بھی مجلس میں پوچھیں گے تو پھر چانسز ہوتے ہیں آپ کو کوئی غلط گائیڈ کر دے. تو بہتر ہوتا ہے کہ آپ جو فک ایکسپرٹ ہوتے ہیں, جو فتاویٰ دیتے ہیں, سچویشن کو پورا سمجھ کے جواب دیتے ہیں, تو کائنڈلی آپ ایسے سوال جو ہے نا ان سے پوچھیں. ٹھیک ہے, اللہ کی عظمت کے بارے میں جو سوالات ہیں ہم اس پہ فوکس کرتے ہیں.
نہیں، میرا کوشچن یہ تھا جیسے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جو مسلمان مطلب رمضان کے علاوہ شوال کے 6 روزے رکھتا ہے تو اس کو پورے سال کے روزوں کا ثواب ملتا ہے. تو ایکچولی ڈیو ٹو سم میڈیکل ایشوز میں روزے نہیں رکھ پائی. تو میرا نا کل 30 شفال اگر ہوتی ہے انشاءاللہ تو چوتھا روزہ ہوگا. تو مطلب پھر یہ تو نہیں مطلب مجھے یہ تھا کہ وہ جو ثواب ہے اس کے ریلیٹڈ یا حدیث کے ریلیٹڈ مطلب وہ چیز پوری ہوگی یا قبولیت یا وہ غیر قبولیت. مطلب تھوڑا سا میں اس چیز میں اسٹک تھی نا, تو آپ تھوڑا گائڈ کر دیجیے. اتنا اسٹک کیوں ہوتے ہیں آپ لوگ؟ آپ نے روزے رکھ لیے, آپ کی طبیعت خراب تھی, آپ اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق کو اچھا رکھیں اور جتنے رکھے گئے رکھ لیے, اور بس اگلے سال کے لیے نیت کر لیں کہ میں وہ رکھوں گی. یہ اتنی باریکی میں سوچنا آپ اپنے آپ کو پھر بہت کمپلیکیشنز میں لے کے جاتے ہیں. تو جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ بونسز والی چیز ہوتی ہے, جو ہو گئی ہوگی الحمدللہ. اس میں اگر کوئی کمی کوتاہی رہے گی, کوئی جائز جینون وجہ تھی تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے. اور اگر آپ نے کیجول لیا تو کوئی بات نہیں, جتنا آپ نے کیا ہوگا آپ کو اس کا ثواب تو ضرور یہ کیا ملے ہو گا. گیا ہے؟ تھوڑی سی اپنی اپروچ جو ہے نا آپ لوگ تھوڑی زیادہ پریکٹیکل کریں. یہ بہت ہی ایموشنل بیسڈ اپروچ کے ساتھ آپ لوگ دیکھتے ہیں سچویشنز کو, تو اس لیے پھر آپ سٹک رہتے ہیں اس چیز میں. میرا کوشچن یہ ہے کہ جس طرح بھی ہم نے پڑھا کہ ہم اللہ کی قدر اس طرح نہیں کرتے, تو بینگ اے ہیومن بینگ ہمیں کبھی بھی یہ سیٹسفیکشن کبھی نہیں آتی کہ میں جتنی بھی میں عبادت کر لوں, جتنی بھی میں کوئی اچھے کام کر لوں, مجھے ہمیشہ یہ تھا کہ میں تو اللہ کی قدر کر ہی نہیں سکتی. تو اس کے لیے ہم ایسا کیا اپنے اندر وہ لے کے آئے, وہ فیلنگز یا وہ کہ ہمیں موٹیویٹ کرے. مطلب اگر میں ہر وقت یہی سوچتی رہوں کہ اچھا اللہ کی تو اتنی عظمت ہے, اتنا ہے, میں تو اس لیول تک پہنچ ہی نہیں سکتی, اس طرح کی قدر تو میں کر ہی نہیں پا رہی, تو وہ مجھے ایک قسم کی ڈی موٹیویشن ملتی رہے گی. تو اس کے لیے کیا ایسی کوئی وہ ہو کہ میں اپنے آپ کو موٹیویٹ کروں کہ اچھا میں بھی اللہ کی قدر کر سکتی ہوں؟ اس میں نا آپ کا یہ فیلنگ بالکل جینون ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ کی عظمت اتنی زیادہ ہے کہ ہم واقعی اس لیول تک نہیں پہنچ سکتے جتنی مرضی ہم کوشش کر لیں. تو جب ہمیں لگے کہ میں نہیں کر پا رہی, تو ہم نے صرف اپنی انسفیشنسی کو نہیں دیکھنا, ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہے ہی اتنا عظمت والا. ہم نے اس کو اس طرح سے سمجھنا ہے. اور پھر ہم نے اپنے آپ کو یہ بتانا ہے کہ میں جب بھی ڈیلی قرآن کی تلاوت کر رہی ہوں, مختلف کلاسز میں جا رہی ہوں, میں نے اپنے اسکل کو ڈیلی برش کرتے رہنا ہے کہ مجھے ہر وقت اپنے رب کی کہیں نہ کہیں کوئی عظمت ضرور نظر آ رہی ہوں, اور اپنے رب کی عظمت نظر آئے گی اور اس کو دیکھ کر میں پھر کوئی ایک کام کروں گی موٹیویشنل. ابھی آپ دیکھیں, اب ہم اللہ کی قدرت کے بارے میں پڑھیں گے تو اب آپ کو اس کی فکر پڑ جائے گی, کیونکہ اللہ تعالیٰ کی کوالٹیز ہیں ہی ایسی, وہ اتنی پرفیکشن والی ہیں کہ اب آپ سوچیں گے اچھا اب مجھے یہ بھی کرنا ہے. تو اس کو صرف پازیٹیو اینگل سے لیں, پازیٹیو اینگل سے لیتے ہوئے یہ سوچیں کہ اچھا اب اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ سکھایا ہے, اب میں نے آج اس کے اوپر کام کرنا ہے. اچھا اب اللہ تعالیٰ کی یہ کوالٹی مجھے پتہ چل رہی ہے, میں نے اس کے اوپر کام کرنا ہے. تو ہم پھر آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں. جی میم, میں نے آپ سے کوشچن مطلب آپ کا یہ جو سیریز ہے یہ میں شروع سے جو ہے سن رہی ہوں اور عمل کی کوشش کرتی ہوں الحمدللہ. لیکن میں نا بہت زیادہ نا کوشش مطلب کرتی ہوں اچھے سے, اور نا کبھی کبھار اس طرح ہوتا ہے کوئی ایک مطلب اس طرح کی غلطی ہو جاتی ہے, یا کوئی ایک تھاٹ جو آتی ہے نا, وہ مجھے ایسے لگتا ہے کہ وہ جو میری ساری کوشش ہوتی ہے نا وہ ختم ہو جاتی ہے. مجھے ایسے لگتا ہے کہ میں پھر بالکل زیرو پر آ گئی ہوں, پتہ نہیں کیا ہو گیا, اس طرح مطلب سمجھ نہیں آتی. ایکچولی یہ سوچ آنا بالکل نارمل ہے, کیونکہ شیطان جو ہوتا ہے نا وہ آپ کے آ کے چوریاں کر کے آپ کو شیک کرنے کی ہر وقت کوشش کرتا رہے گا کسی نہ کسی طریقے سے. کسی کو کسی طرح کرے گا, کسی کو کسی طرح کرے گا. تو کوئی بات نہیں, جب سوچ آتی ہے استغفار پڑھیں اور اپنی حفاظت کی دعائیں پڑھیں, اور اپنے آپ کو پھر دوبارہ بتائیں کہ چلو دوبارہ کھڑے ہو جاؤ, غلطیاں تو ہوتی رہیں گی چھوٹی چھوٹی. تو ان سوچوں کو پازیٹیو ڈائریکشن دیں. جب پازیٹیو ڈائریکشن میں آپ لے کے جائیں گی تو پھر آپ دیکھیں کہ آپ کو آپ کے لیے اپنی غلطیوں کو بھی سہنا اور اس سے نکلنا جو ہے نا وہ آسان ہوتا جائے گا. جب میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ مجھے بہت زیادہ انزائٹی ہوتی ہے, مجھے بہت زیادہ اسٹریس ہوتا ہے, ایون کہ بیٹھے بیٹھے بھی ہو جاتا ہے نا. تو ایک تو مجھے آپ اس کے لیے بتائیں کہ میں کیا کروں, کیونکہ نا میں نے میڈیسنس کی طرف جانا نہیں ہے کہ ایک دفعہ اس پہ لگ جاؤ تو پھر لگ جاتا ہے. مجھے اکثر اس طرح کی انزائٹی ہو جاتی ہے نا, میں بیٹھی ہوئی ہوں تو میں نے کہا اوہ ابھی میں نے نماز پڑھی نا, تو مجھے یہ خیال آ گیا یہ کیوں آیا ہے, میری نماز کیوں نہیں اس طرح پرفیکٹ ہو رہی ہے, کیا کوئی اس طرح کی کمی ہے میری نماز میں, کہ مطلب اس طرح کی ہر عبادت میں کوئی بھی ایسی چیز ہوتی ہے کر جاتی ہوں, یا پھر جو ہے یہ مجھے یہ بات اگلے کو نہیں کہنی چاہیے تھی کہ یا میں نے کیوں کہہ دی. تو مجھے ایسی چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ نا اسٹریس ہوتا ہے اور مجھے گوز بمپس آتے ہیں.
تو آپ کا جو سوال ہے انزائٹی کا، اس میں آپ کو سیلف کیئر ماڈل اپنا اسٹرانگ کرنا ہے، اس میں آپ کو دعائیں، اپنی حفاظت کی دعائیں پڑھنی ہیں، اس کے علاوہ جو سکلز آپ کے ویک ہیں ان کو آپ نے ٹھیک کرنا ہے، اور اگر آپ کی زندگی میں کوئی چیلنجز ہیں ان کو پرسنلائز پلان کے ساتھ ٹھیک کرنا ہے. اس کے لیے آپ کو، اگر تو آپ خود کر سکتی ہیں ٹھیک ہے، آپ آن لائن جا کے بہت سے لیکچرز مل جائیں گے کہ انزائٹی سے کیسے ڈیل کرنا ہے اور کیسے اپنے مسئلوں کو حل کرنا ہے، آپ وہ کریں. اور اگر آپ نہیں کر سکتی تو آپ پراپر پروفیشنل ہیلپ لے لیں، جس میں وہ آپ کو طریقے سے کوچنگ کر کے گائیڈ کرتے ہیں کہ کیسے آپ انزائٹی کو ٹھیک کر سکتے ہیں. دوائیاں، ادویات جو ہوتی ہیں نا، وہ علاج نہیں ہوتی. اسکل سیکھنا، ہنر سیکھنا کہ آپ اپنے مسئلوں کو حل کر سکیں، وہ اصل علاج ہوتا ہے. آپ کو اس کی طرف جانا چاہیے. میم میری کبھی کبھی جو ہے نمازیں رہ جاتی ہیں، نمازیں چھوٹ جاتی ہیں، نمازوں میں اتنا دھیان نہیں لگ پاتا. کبھی میرے کچھ دن ایسے ہوتے ہیں کہ میرا ایمان کا لیول بہت ہائی ہوتا ہے، بہت بوسٹ ہوتا ہے، میرے اذکار صبح شام کے مکمل ہوتے ہیں، میری تلاوت پوری ہوتی ہے. لیکن کبھی کچھ دن اتنے ڈاؤن ہو جاتے ہیں کہ میرا نمازوں میں دھیان نہیں رہتا، سجدوں میں میرا وہ دھیان نہیں رہتا. حالانکہ نماز ایک کیفیت ہے کہ آپ اپنے رب سے ملاقات کر رہے ہیں، لیکن وہ سچویشن میری بن نہیں پاتی. چلے مہینے میں کچھ ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ بندہ نہیں اس طرح سے فوکس کر پاتا، لیکن مجھے ایک گلٹ ہونے لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں میرا اللہ تعالیٰ سے تعلق ویک ہوتا جا رہا ہے، ویک ہوتا جا رہا ہے. سمپل سی بات ہے، اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کا کنسسٹنٹ پیٹرن نہیں ہے تو سب سے پہلے دیکھیں کہ قرآن سے آپ کا تعلق کیسا ہے، اور قرآن کو ترجمہ تفسیر کے ساتھ آپ کتنا سمجھتی ہیں، کیونکہ اس کے بغیر آپ کا یہ پیچی رہے گا. دوسری بات یہ، آپ کی کمپنی کیسی ہے. اگر آپ کی کمپنی میں وہ لوگ ہیں جو کہ نمازی ہیں اور باقی اسی طرح استقامت کے ساتھ کام کرنے والے ہیں تو اس سے بھی فرق پڑے گا. اور آپ کے مینٹور کون سے ہیں، کن لوگوں کو آپ فالو کرتی ہیں، اس سے بھی آپ کو فرق پڑتا ہے. ٹھیک ہے، تو ان چیزوں پہ آپ فوکس کریں. جی میم، جیسے آپ نے بات کی تھی کہ ہم ڈیزائرڈ بیسڈ جو زندگی گزار رہے ہیں، تو کبھی کبھی مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی عظمت کو بھی صرف اسی لیے سمجھتے ہیں کہ میری یہ دعا قبول ہو جائے اور میرا وہ کام ہو جائے. اور مطلب ہماری جو عبادت ہوتی ہے وہ بھی ڈیزائرڈ بیسڈ ہوتی ہے، اور محبت والی اور اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اور صرف مطلب ایک شکر گزار بندہ بننے والی جو عبادت ہوتی ہے نا، وہ نہیں ہوتی. تو یہ تو اللہ تعالیٰ نے ڈیمانڈ کی ہے نا ہم سے. جو چیز اللہ نے ڈیمانڈ کی ہے کہ اس لیے کرو، تو وہ کرنے میں تو مزہ آنا چاہیے ہمیں. تو ہم ہر چیز کو وہ کنفیوز کر دیتے ہیں نا. اللہ نے کہا ہے یہ کام اس لیے کرو کہ میں نے تمہیں کہا ہے، مجھے پسند ہے، تو ہم کریں. وہ والی ڈیزائرز جو صحیح ڈائریکشن میں ہمیں لے کے جاتی ہیں وہ تو پسندیدہ ہیں. ان کے بارے میں ہمیں کبھی بھی دکھ نہیں ہونا چاہیے یا اس کو ہم کنفیوز نہ کریں. جی میم، میرا کوشچن یہ ہے کہ جس طرح ہماری ارد گرد یا فیملی میں ہی کچھ لوگ ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ پہ ان کا بہت اچھا گمان ہوتا ہے کہ ہر نماز پڑھ رہے ہیں یا نہیں پڑھ رہے یا کچھ بھی چیزیں ہیں اس پہ ان کو ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ لازمی دے دے گا. کوئی بھی یعنی کہ ان کی دعا ہے تو یہ میری لازمی پوری ہو جائے گی یا یہ چیز مجھے لازمی مل جائے گی. اب الحمدللہ میں نماز بھی پڑھ رہی ہوتی ہوں، یعنی کہ چیزیں ہوتی ہیں، لیکن مجھے یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پاس جتنا بھی ہم نے پڑھا کہ ڈر والا ایلیمنٹ بھی ہوتا ہے. تو میرا ڈر والا ایلیمنٹ زیادہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پاس پاور ہے، وہ 1 منٹ میں، 1 لمحے میں ہمیں یہ چیز چھین بھی سکتا ہے، یہ سارا کچھ ہو سکتا ہے. تو میں اپنا جو اچھے والا گمان ہے نا وہ زیادہ انکریز کرنا چاہتی ہوں. تو وہ کیسے ہو؟ اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے جیسے ہم کبھی پارک میں جائیں نا، وہ جو سی سو ہوتی ہے، بچوں کا جھولا ہوتا ہے جو اوپر نیچے ہوتا ہے. تو جب آپ کو لگے کہ آپ بہت نڈر ہو رہے ہیں تو وہاں پہ اللہ کا ڈر لایا کریں، وہاں پہ وہ باتیں لایا کریں، وہ آیات، وہ حدیث لایا کریں جو اللہ کے ڈر کو، تاکہ آپ اتنے نڈر نہ ہو جائیں. پلڑا دوسری طرف کیا کریں اس طرح. اور جہاں پہ آپ کو لگے آپ بہت ڈر رہے ہیں، وہاں پہ اللہ کی طرف سے جو فضیلت والے معاملات ہیں، خوشخبری ہیں، ان کو زیادہ اوپر کیا کریں. میم میرا کوشچن یہ ہے کہ میں ابھی بی ایس فزکس کر رہی ہوں، لاسٹ سیمسٹر میرا، اور میں ابھی سی ایس ایس کی تیاری کر رہی ہوں. تو میم لیکن میرے دماغ میں نا بار بار ایک چیز آتی ہے کہ میں ساتھ شرعی پردہ بھی کرتی ہوں، تو میں کہتی ہوں کہ اس کی وجہ سے میرا شرعی پردہ ڈسٹریکٹ نہ ہو جائے، میں کہیں دین سے دور نہ ہو جاؤں. تو مجھے اس بارے میں کچھ بتائیں. ایک تو آپ استخارہ کریں، لگاتار استخارہ کریں. دوسرا، آپ کچھ لوگوں سے مل لیں جنہوں نے سی ایس ایس کیا ہوا ہے اور ڈفرینٹ پوزیشنز پہ ہیں. اگر وہ کہتے ہیں آپ کو کہ آپ پردے کے ساتھ اس پروفیشن میں آپ سروائیو کر سکتے ہیں تو وائی ناٹ. اور اگر آپ کو وہ کہتے ہیں کہ یہاں آپ کے لیے بہت مشکل ہو جائے گا تو پھر آپ کی ہمت پہ اور آپ کا استخارہ اور باقی لوگوں سے مشورہ جب آپ کو کیا بتاتا ہے آپ اس کے مطابق پھر فیصلہ کریں. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.